اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی کلاس کے اندر ہم نے جو اسٹڈی کرنا ہے وہ ہے صلوات کا پارٹ۔ تشہد ہم نے اسٹارٹ کر لی تھی الحمدللہ، اور ہم لوگ اس ٹاپک کو کور کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ صلوات کا جو ہے وہ پارٹ آتا ہے، اور صلوات کو اب ہم ون بائی ون ایک ایک ورڈ کے اکارڈنگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم، اللہم کا میننگ کیا تھا یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو یہاں پر میں جسٹ یہ لکھوں گی کہ او اللہ۔ اس کے بعد ہے اللہم صلی علی، تو صلی کس سے نکلا ہے؟ صلی کا جو ورڈ ہے یہ ہے صلات سے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ پریئر ہے۔ تو یہاں پر اب ہم جب کہہ رہے ہیں صلی علی محمد، تو یہاں پر کیا مطلب بنے گا؟ صلات کا یہاں پر میننگ بنے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ایکٹ ہے پریئر کا وہ ان کی جانب سے ہو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اب جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلات کا کنسیپٹ آئے گا اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ صلات کے کنسیپٹ کو فلفل کریں، تو اس میں میننگ کیا ہے؟ یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے نا۔ اس میں میننگ یہ ہے کہ جب جو صلات کا کنسیپٹ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پورا ہوگا تو وہ ہوگا کہ پیس اور بلیسنگز کو نازل کرنا، سینڈنگ دا پیس اینڈ بلیسنگز۔ تو یہاں پر ایک میننگ آئے گا کہ when Allah does this act, it means he sent a special mercy. اسپیشل مرسی کا کیا مطلب ہے؟ کہ خاص قسم کی رحمتیں اور برکتیں، سلامتیاں جو ہیں وہ نازل ہوں گی۔ برکتیں نہیں، کیونکہ برکت کا جو لفظ ہے وہ ہمارا نیکسٹ پارٹ کے اندر آئے گا۔ صلی علی محمد، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اپان، یعنی ان پر۔ علی جو ہے وہ ہمارا حرف جر ہے، اور اسی حرف جر کی وجہ سے آگے جو محمد ہے یہ محمدن یا محمدن نہیں ہے، یہ محمدن ہے، اور اس حرف جر کی وجہ سے یہ جار مجرور کا پھر فریگمنٹ بن جاتا ہے۔ ابھی یہ جو محمد ورڈ ہے، اب ہم اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن کے اندر جاتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اور اس کے بعد اس نیم کی جو ہے وہ ہسٹری کیا ہے۔ روٹ از حمد۔ حمد کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ہم سیکھ چکے ہیں پریز، ٹھیک ہے۔ آگے اب یہاں پر ایک اور اہم بات ہے کہ یہ نام ایک پیٹرن کے اوپر موجود ہے۔ جب اس پیٹرن کے اوپر کوئی چیز آتی ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ when this pattern comes، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عربک لینگویج ہے یہ روٹ ورڈز کی اور پیٹرنز کی لینگویج ہے۔ تو اب جو محمد یہ لفظ ہے یہ ایک سرٹن پیٹرن کے اوپر آ رہا ہے۔ جب اس پیٹرن کے اوپر کوئی چیز آتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ someone does something
repeatedly. ٹھیک ہے. تو اب جب محمد کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ abundantly and repeatedly پریز کرنے والے، حمد کرنے والے. Muhammad is the one who praised repeatedly. ٹھیک ہے. اب اس نیم کا جو ہے وہ اوریجن کیا تھا؟ اس نیم کا اوریجن یہ ہے کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھیں اور جو ان کے گرینڈ فادر تھے، ان کے دل کے اندر یہ ایک ڈیوائنلی انسپائرڈ نیم تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو الہام کر دیا گیا تھا کہ یہ جو بچہ آیا ہے اس دنیا کے اندر، اس کا جو خاص نام ہے وہ محمد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈیوائنلی انسپائرڈ نیم. اور احمد، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو تھا وہ احمد بھی تھا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدر جو ہیں ان کو پیار سے احمد کے نام سے پکارا کرتی تھیں، اور ان کی مدر کے دل کے اندر یہ ڈیوائنلی انسپائرڈ نیم تھا. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو احمد نام سے بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ ان کی والدہ ان کو محبت سے احمد پکارا کرتی تھیں. اب ہم بات کرتے ہیں اس نام کے ادب کی، کہ جب ہم نے اس نام کو لینا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو کیسے لیا، کیسے پکارا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. قرآن کے اندر 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کے نام سے پکارا گیا. ٹھیک ہے، 4 جگہیں ایسی ہیں، اور ان چاروں جگہوں میں ایک چیز کامن ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان 4 جگہوں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کے نام سے پکارا، اس وقت اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بات کر رہے تھے، رسول پاک سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے تھے. جب بھی ڈائریکٹلی مخاطب کیا ہے نا، ڈائریکٹ کنورسیشن ہوئی ہے قرآن کے اندر، تو یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ہوئی ہے. تو ڈائریکٹلی محمد کے نام سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکارا. 4 جگہیں ہیں قرآن کے اندر جہاں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کے نام سے منشن کیا گیا ہے، اور وہ جگہیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس نام کا خاص ادب ہے جس کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی، ٹھیک ہے، آلی، ٹھیک ہے، وعلی آل محمد. یہاں پر اب ہمارا اگین وہی میننگ بن جائے گا، واو کی وجہ سے اینڈ اپون، کہ ہم کیا چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ رحمتیں نازل ہوں، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ریکویسٹ کی کہ صلاح کی کا جو ایکٹ ہے وہ پرفارم کریں. تو اس صلاح کا ایکٹ کو جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے پرفارم کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اسپیشل قسم کی رحمہ جو ہے وہ نزول فرماتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت نازل فرمائے اے اللہ، کیونکہ آگے سب سے پہلے اللہم ہے، ایمفسس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اس کے بعد وعلی آل محمد، اور کس پر؟ اور نازل ہو رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر. اب یہ جو یہاں پر آل کا ورڈ ہے نا، ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے کہ کیا اس کا میننگ جسٹ فیملی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ فیملی
اس کے اندر نہیں آتی. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن بیسیکلی یہ ہے کہ عربک میں فیملی کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے نا وہ ہے اہل. اس کا مطلب کیا ہے؟ فیملی. اور جب آل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اب میں یہ یہاں پر لکھ دیتی ہوں، میرے پاس جگہ تھوڑی ہے وہاں پہ. ان عربک anyone associated with محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پر کیا چیز آ جائے گی پھر؟ اس کے اندر آ جاتی ہے فیملی، اس کے اندر آ جاتے ہیں کمپینینز، اور اس کے اندر آ جاتے ہیں فالوورز. یعنی اہل بھی آ گئے، دوست بھی آ گئے، اور امت بھی شامل ہو گئی. تو جب ہم وعلی آل محمد کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ہم سب بھی انکلوڈ ہیں، اس میں پورے امت محمدیہ انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے آل کلام، آل کا. اس کے بعد کیا ورڈ ہمارے پاس بنتا ہے؟ کما. کما صلیت، کما صلیت. تو اب اس کو ایک ہی ساتھ ہم ٹرانسلیٹ کریں گے. یاد ہے آپ لوگوں کو ہم نے دعا پڑھی تھی تو اس میں تھا کما بعثت، ایسے ہی ہے. تو کیا تھا کہ جیسے آپ نے فاصلہ پیدا کیا مشرق اور مغرب کے درمیان، تو اب یہاں پر کیا ہے کہ جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی، آگے کیا ہے؟ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی، ان کے کمپینینز اور ان کے فالوورز. ٹھیک ہے، جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسوسیٹڈ ہے. تو یہاں پر میں اس کا میننگ لکھ رہی ہوں کہ جسٹ لائک your special rahmah upon ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر بھی اب علی ابراہیم، یہاں پر اب یہ آپ کا نسب کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ حالت جری ہے کیونکہ نیمز کا کچھ کنسیپٹ ہوتا ہے عربک کے اندر جو کہ صلاح سیریز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں پر علی جو تھا اس کے بعد محمدن تھا تو یہاں پر بھی آل آ رہا ہے، تو یہاں پر مضاف مضاف علیہ کا کنسیپٹ ہے. آل محمد، الف لام نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ جو الف لام ہے یہ ایک پورا ورڈ ہے، یہ کوئی سپریٹ الف لام نہیں ہے. تو یہاں پر مضاف مضاف علیہ کا فریگمنٹ بن رہا ہے، اور ادھر کیا ہے؟ علی ابراہیم، ادھر جار مجرور کا فریگمنٹ ہے. لیکن یہ کیوں اس طرح سے ہے؟ کیونکہ ابراہیم کا جو لفظ ہے وہ فلی فلیکسیبل کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتا، یعنی یہ جو عرب کے خطے کے اندر کے جو نام ہے نا ان کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتا. تو اس لیے اس کے پاس جسٹ یہ آپشن ہے اس نام کے پاس کہ وہ دو حالتیں اختیار کر سکتا ہے، ایک تو وہ یہ پیش والی لے سکتا ہے اور ایک یہ زبر والی لے سکتا ہے. اور اگر اس نے اپنی حالت جر بھی شو کرنی ہے نا تو اس کو اسی طرح سے شو کرنی پڑے گی، وہ دوسری طرح سے شو نہیں کر سکتا کہ نیچے اس کا اعراب آ جائے. تو یہ کنسیپٹ ہے یہاں پر. کما صلیت، کما صلیت علی ابراہیم، اس کے بعد اب آگے کیا ہے؟ وعلی
اچھا، اس کے جو ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ میں پہلے ہی یہاں پر لکھ چکی ہوں، تو میں ایرو لگا دوں. وعلی آل ابراہیم. یہاں پر بھی اب یہ اسی طریقے سے شو ہوگا، مضاف مضاف علیہ کا اب فریگمنٹ بن رہا ہے. اسی طریقے سے کیوں شو ہوگا؟ کیونکہ یہ حالت جر نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. وعلی آل ابراہیم کا کیا مطلب ہے کہ اور جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز پر. ایسوسیٹڈ ود، یعنی جو لنکڈ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. علیہ السلام. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے ہمارے پاس؟ انکا، انکا حمید مجید. اب انکا یہاں پر یہ انا ہے، کا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک سٹرکچر بن چکا ہے، تو یہ حرف نصب کا فریگمنٹ بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ نے جسٹ اس کو یہ سمجھنا ہے کہ فار دا ایمفسس. ٹھیک ہے، کہ سرٹنلی، بے شک آپ، کا مطلب کیا ہوگا؟ یو. اور یہاں پر انا کا میں لکھ دیتی ہوں نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. حمیدن، آگے اب حمیدن کو اسٹڈی کرتے ہیں. حمیدن جو ہے یہ ہے حمد سے. تو حمیدن کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب بنے گا the one who constantly worthy or deserving of praise. کہ جو یہ ڈیزرو کرتا ہو کہ اس کو ہر وقت with consistency ایک کنٹینیوس ایکٹ کے ساتھ ہم اس کی حمد بیان کی جائے. تو یہ کس کی ذات ہے؟ یہ صرف اللہ کی ذات ہے. حمیدن. اس کے بعد مجیدن. مجیدن کیا ہے؟ کہ یہ نکلا ہے مجد سے. مینس گلوری. یہ جب میں نے آپ کو مالکی یوم الدین کا سٹرکچر کروایا تھا تو میں نے یہ کنسیپٹ ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو جس کو چاہیے وہ وہاں سے جا کے ریکال کر سکتا ہے. یہاں پر اب کیا میننگ آئے گا؟ کانسٹنٹلی worthy to be glorified. تو یہ ہمارا بنتا ہے جو درود پاک کا جو پہلا سینٹنس ہے اس کا پورا ٹرانسلیشن اور میننگز روٹ ورڈز کے ساتھ. اب آتی ہے بات کہ جو نیکسٹ سینٹنس ہے، باقی پوری ریپیٹیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، لیکن ایک ورڈ ایسا ہے جو کہ دوسرے سینٹنس کے اندر ڈفرینٹ ہے. وہ ہے کیا ہے؟ بارک. ٹھیک ہے.
اب بارک کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس سے نکلا ہے؟ اٹ کمز فرام برکہ. ٹھیک ہے، یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں فرام برکہ. اور اس کا میننگ کیا بنتا ہے کہ یور اٹرنل بلیسنگس. اچھا، برکت کے کنسیپٹ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے. جب آپ کے پاس برکت ہوتی ہے نا کسی بھی بلیسنگ کے اندر، تو اس کے اندر لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ سیکنڈز کے لیے ہوگی یا ڈیز کے لیے ہوگی. آپ کے اندر، آپ کے پاس اس برکت، اس بلیسنگ کے اندر، اس رحمت کے اندر ایک جو ہے نا دوام کا کنسیپٹ آ جاتا ہے، لانگ لاسٹنگ افیکٹ. تو یہاں پر اب ہمارا صلوات کا جو پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اچھا، اب میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کی تھی کہ جو ہمارا سٹنگ پورشن ہے یہ صلاح کا، یہ ہمارا بیسیکلی کلائمیکس ہے. اور کلائمیکس ہے تو مطلب کیا ہے کہ ہمارا سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے نا صلاح کا، گرینڈ فنالے، وہ یہ پارٹ ہے. اب اس کے اندر جو تشہد کے اندر جو ڈیپ میننگز تھے، جو خوبصورتی تھی، وہ تو ہم لوگ دیکھ چکے کہ کتنے خوبصورت انداز سے ہمیں الطیبات، ٹھیک ہے، التحیات، اور اس کے بعد صلوات، اور اس کے بعد طیبات، ان کا میننگ سمجھایا گیا. اور اس کے بعد ہمیں ہمارا جو ایمان ہے اس کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس کے بعد کیا ہے؟ درود و سلام. صالحین کے لفظ کو لے کر ہمیں موٹیویٹ کیا گیا کہ ہمیں صالحین کی کیٹیگری کے اندر انکلوڈ ہونا ہے. درود شریف کو جب شامل کیا گیا تو آپ لوگ دیکھیں کہ درود شریف کا جو پارٹ ہے یہ ہماری ہر صلاح کے اندر ہے، درود ابراہیمی. لیکن اس صلوات کو، اس درود و سلام کو ہم اس وقت فیل کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے. اب بات ذرا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ جس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علم نہیں ہے نا، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود و سلام بھیجے گا نا تو وہ اس کو فیل نہیں کر پائے گا. جب وہ رسول پاک کی بات کو پڑھے گا، اس بات کو سنے گا، تو ان الفاظ کی قیمت کو نہیں پہچان پائے گا، کیونکہ اسے یہی نہیں پتہ کہ رسول پاک کون ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جاننا ہم سب پر فرض ہے کہ ہم جانیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی. سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو سیرہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہم انہیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. جس امپورٹنس کے ساتھ، جس ایمفسس کے ساتھ قرآن کی سورت کو ٹیچ کیا جاتا تھا، اسی ایمفسس کے ساتھ ہم ان کو سیرت پاک بھی ٹیچ کرتے تھے. کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہو از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہو از دا ورڈ چینجر. یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور پہلے سیرہ سکھائی جاتی تھی، اس کے بعد حدیث سکھائی جاتی تھی، تاکہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو اپریشیٹ کر سکیں، ان کو ایکنالج کر سکیں، ان الفاظ کی قیمت کو پہچان سکیں. جب انہیں یہ پتہ ہو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے، انہیں یہ پتہ ہو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیہیویئر کیا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا 3 کھجوریں ہوتی ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے لباس کے پاس نا چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. اور پتہ چھپا کس سے رہے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپا رہے ہیں. اس لیے نہیں چھپا رہے تھے کہ ان کو خود وہ کھجوریں کھانی تھی. ہائیڈنگ فرام رسول اللہ فار دا رسول اللہ، اس لیے چھپا رہے تھے تاکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا تو وہ یہ کھجوریں بھی ان چیریٹی دے دیں گے، کسی نہ کسی کو یہ دے دیں گے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں گے، اور ان کو نہیں بتایا. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فریش بریڈ ہے نا وہ بیک کرتی ہیں. تو اب بریڈ بیسیکلی وہ نہیں جو ہم لوگ عام روٹین میں کھاتے ہیں یہاں پر، وہاں پر جو ہے نا یہ روٹی وغیرہ کو بھی بریڈ ہی کہا جاتا ہے، اور اس کو عربک میں خبز اس طرح کا نام ہوتا ہے.
تو وہاں پر یہ تھا کہ جب حضرت رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں نا، تو حضرت فاطمہ نے اس دن جو ہے نا فریش بریڈ بیک کی ہے، تو وہ رسول پاک کے سامنے پیش کرتی ہیں. تو رسول پاک ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج کوئی اسپیشل ایونٹ ہے یا کوئی اسپیشل اوکیزن ہے کہ آپ نے فریش بریڈ جو ہے وہ بیک کی ہے. یعنی بغیر کسی خاص موقع کے فریش کھانا موجود نہیں ہوا کرتا تھا. اور رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لگاتار 3 دنوں کے بعد یہ پہلا نوالا ہے جو انہوں نے لیا ہے اس بریڈ کا، لگاتار 3 دنوں کے بعد. اب آپ دیکھیں کہ رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام خزانے دیے ہیں، لیکن رسول پاک نے کس چیز کو پریورٹی دی ہے؟ امت کو دی ہے، اس مخلوق کو دی ہے اور آخرت کو دی ہے. رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کے بیہیویئر، ان کے انداز، ان کی عادات، ان کی سنتوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کا جو پروسیس آف ایکشن تھا وہ کیا تھا. اس کے لیے انویسٹ کریں اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنے ریسورسز، تاکہ آپ لوگ رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں جان سکیں. اب اس کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اتنے جو ہیں وہ ڈیپ لیول کے ریسورسز نہیں ہیں. اگر کچھ پرووائڈ بھی کیا جاتا ہے تو ایک سمری پرووائڈ کی جاتی ہے، ایک ڈیپ لیول کی اسٹڈی نہیں پرووائڈ کی جاتی جس سے کہ انداز میں، رویوں میں، عمل کے اندر ایک تبدیلی آ سکے اور لوگ واقعی میں جان سکیں کہ رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کون تھے. یہ ایک وجہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو بہت سی ایسی بکس ہیں جس کے اندر ان ڈیٹیل سیرہ کے اوپر اسٹڈی کی گئی ہے، اور آگے بھی بہت سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو کوشش کریں جس بھی ریسورس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سیرہ کو سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں. اور اپنی نماز کے اندر جب پھر آپ نے پڑھنی ہے نا دعائیں، جب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ یہ پوری صلاح ہمیں کس نے سکھائی ہے، ہمیں کس نے ڈیلیور کی ہے؟ رسول اللہ نے کی ہے. اور اس صلاح کے بارے میں آپ کو اب پوزیشن سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ باتیں بتا دوں، کیونکہ اب آلموسٹ ہماری صلاح سیریز اپنے اینڈ پوائنٹ پر ہے. زیادہ سے زیادہ اب ہمارا جسٹ ایک لیکچر رہ گیا ہے اور اس کے بعد ہماری صلاح سیریز اینڈ ہو جائے گی. تو رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام نے یہ جو ہمیں ایک قیام کی اسٹینڈنگ پوزیشن دی ہے نا، اب آپ دیکھیں قیام میں جب ہم ہوتے ہیں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں یا پھر جو ہے ہمارے پوسچر کے اندر آرڈر نہ ہو. ہمارے پورے پوسچر کے اندر آرڈر ہوتا ہے نا قیام میں. یہ آرڈر کیوں ہے؟ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر کہ اللہ از مائی پریورٹی، اللہ گریٹر ہے ان چیزوں سے میرے لیے، تو وہ جتنے بھی تھاٹس، جتنے ایموشن، جتنی ڈسٹرب چیزیں چل رہی ہیں آگے پیچھے، ان سب چیزوں سے پرے ہو کر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور ہم قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمارا اسٹریٹ پوسچر ہے. یہ اسٹریٹ پوسچر ہمیں کیا دے رہا ہے؟ ڈائریکشن ہمارے تھاٹس کو مل جاتی ہے، ڈائریکشن ہمارے ایموشنز کو مل جاتی ہے. یعنی قیام کے اندر ہمارے تھاٹس آرڈر کے اندر جا رہے ہیں، ہمارا پورا باڈی کا جو پوسچر ہے وہ آرڈر کے اندر آ چکا ہے، ہمارے ایموشنز آرڈر کے اندر آ جاتے ہیں. جتنی بھی نیگیٹیوٹی، جتنی بھی ڈارکنس ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے. پوری باڈی میں جہاں پر پھیلی ہوئی ہے وہ آرڈر میں آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ باقی ساری چیزیں قیام کی وجہ سے آرڈر میں آ رہی ہیں. اب جو رکوع کی پوزیشن ہے، رکوع کی پوزیشن میں اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو ہمارے سپریسڈ ایموشنز ہوتے ہیں نا، ہمیں ڈسٹرب کر دینے والے، گلٹ، شیم، ڈپریشن، ایگزائٹی، سٹریس، یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کے اینڈ پوائنٹ پر جا کر ان کا جنکشن ہے. اسپریچولی یہاں پر وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، سپریسڈ ایموشنز. اور یہ وہ سپریسڈ ایموشنز ہیں جو کہ ہماری پوری لائف کا جو اسٹرکچر ہے نا، جو پوری لائف کا آرڈر ہے، اس کو خراب کر دیتے ہیں. رکوع کی پوزیشن میں جب ہم لوگ جاتے ہیں اور بینڈ کر جاتے ہیں تو اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا پریشر ایکسرٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ مومنٹ ہے رکوع کا کہ رکوع جتنا آپ اچھے سے اچھا کریں گے نا، اتنا آپ کو اپنے ان سپریسڈ ایموشن سے آزادی ملتی چلی جائے گی. یہ سائنس کے اکارڈنگ میں بات کر رہی ہوں آپ سے. جب وہ سپریسڈ ایموشنز وہاں سے
ریلیز ہو رہے ہیں تو آپ کا گلٹ، آپ کا شیم، آپ کے اندر جو ڈپریشن ہے، جو ایگزائٹی ہے، اس سے آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ نماز کے بعد کیوں اسپریچول ریلیف فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ نماز ہمیں باہر کے دنیا میں بھی ایک آرڈر پرووائڈ کر رہی ہے، اور سب سے بڑی بات اندر کی دنیا میں آرڈر پرووائڈ کر رہی ہے۔ اور دن میں 5 مرتبہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور جو سنتیں ہیں وہ الگ ہیں اور جو نوافل ہیں وہ الگ ہیں، جب ہم اس طرح سے نماز ادا کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے اندر جو وہ سپریسڈ ایموشنز ہیں، کیونکہ اب آپ ایک اور بات سنیں، جب بھی ہم کچھ ایسا کرتے ہیں نا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا گلٹ ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ گلٹ ایک ایسا ایموشن ہے جس کو شیطان یوز کرتا ہے تاکہ وہ انسان کو آگے بڑھنے نہ دے۔ آپ سوئے رہے، آپ نے صبح فجر کی نماز ادا نہیں کی، آپ کے اندر ایک گلٹ ہے۔ آپ نے کسی سے بری طرح انداز سے بات کی، آپ کے اندر ایک گلٹ ہے۔ آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے تھے، آپ نے ہیلپ نہیں کی، آپ کے اندر ایک گلٹ ہے۔ یعنی ہر ایک چیز کے لیے انسان کے اندر گلٹ پیدا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں، بات کو بڑی دھیان سے سنیے گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کے بڑے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو اور وہ آسمان سے لگاتار تمہارے لیے بارش کا نزول فرمائے گا، ٹھیک ہے، مدرارا۔ اب یہ بارش کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ جب بارش برسے گی تو آپ کی جو بلیسنگز ہیں، جو زمین سے آپ کو ملتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کے پاس جو ویلتھ کے ذرائع ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کے پاس اناج کے ذرائع بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو قحط کا سامنا نہیں ہوگا۔ یعنی کیا چیز یہاں پر ایک امیج دیا جا رہا ہے کہ رزق کے اندر آپ کو برکت مل جائے گی، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے گا اور تمہیں جو ہے وہ مال عطا کرے گا، تمہیں مال اور اولاد میں برکت مل جائے گی۔ اب یہ بھی ہے، اب جب مال اور اولاد میں برکت ملنی ہے، اب دیکھیں پہلی بات جب اللہ تعالیٰ نے بارش کی ہے، اس سے آٹومیٹکلی ہمیں یہ لنک مل جاتا ہے کہ ہمارے رزق کی برکت ہے۔ مال کی برکت بھی اللہ تعالیٰ الگ سے بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد اولاد کی برکت بھی بتا رہے ہیں۔ اب ہر ایک کو اپنی زندگی میں یا تو اس کو اسپاؤس چاہیے ہوتا ہے، یا پھر اس کو بچے چاہیے ہوتے ہیں، یا پھر اس کو مال چاہیے ہوتا ہے، یا پھر اس کو برکت چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اپنا آگے پیچھے کا رزق چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی رزق ہیں، ان کو کس سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کر دیا ہے؟ استغفار سے۔ جب آپ کی زندگی میں استغفار آ جائے گا تو آپ کو یہ سب چیزیں ملنے شروع ہو جائیں گی۔ استغفار کیا کرتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آپ کو ہر ایک مشکل سے نکلنے کا نسخہ بتا دیا۔ اب اس نعمت کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا نا استغفار، قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آپ کو یہ ملے گا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیلنس کو خراب نہیں کرنا تم نے، اور اللہ تعالیٰ نے بیلنس کو قائم کیا ہے، بیلنس کو مت خراب کرنا۔ سورۃ رحمان کے اندر بھی آتا ہے۔ اب یہ بیلنس خراب کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے کچھ کرنا تھا جو ہم نے نہیں کیا، تو اب ہماری جو اسپریچویلٹی ہے نا، کیا فرق پڑے گا کہ جو ایک پازیٹیوٹی تھی وہ بڑھنے کی بجائے نیگیٹیوٹی بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ جو گلٹ ہے ہمارے اندر وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ گلٹ کس چیز کا؟ گلٹ ایک ایموشن ہے، اور اس ایموشن کی جو ڈومین ہوتی ہے نا، وائبریشنل ڈومین، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں ہر انسان کی ایک وائبریشن ہے، پازیٹیو، نیگیٹیو، ہائی اور لوور ڈومین کی وائبریشنز موجود ہیں۔ گلٹ آپ کو سب سے لوور ڈومین کی وائبریشن کے اندر لے جاتا ہے، جہاں پر آپ ایسی جگہ پہ آ جاتے ہو، ایسے ڈومین میں آ جاتے ہو جہاں پر آپ کو ہر طرف سے ہٹس لگ رہی ہوتی ہیں، آپ کو اپنی لائف کے اندر گروتھ اینڈ پازیٹیوٹی، ہیپینس اور سکون نہیں ملتا۔ یہ حقیقت ہے اس بات کی۔ اب یہ بیلنس خراب ہوگا، رشتوں کا خراب ہوا، جاب کا خراب ہوا، بزنس کا خراب ہوا، اسپریچویلٹی کا خراب ہوا، ہیلتھ کا خراب ہوا، یعنی ہر ایک چیز میں بیلنس ڈسٹرب ہے۔ ہر کوئی یہ بات قبول کرے گا کہ ڈسٹرب ہے بیلنس، کسی نہ کسی چیز میں ہر ڈومین سے ریلیٹڈ گلٹ موجود ہے۔ یہ کرنا تھا وہ نہیں کیا، یہ نہیں کرنا تھا وہ کر دیا، الٹیمیٹلی کیا چیز آئی اندر؟ گلٹ آ گیا۔ اب اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہوگا فارگیونیس، یا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور وہ گلٹ خود ہی ختم ہو جائے گا اور پازیٹیوٹی کی طرف آپ بڑھ جاؤ گے، یا پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بھیجیں گے کہ جو بیلنس آپ نے خراب کیا ہے وہ بیلنس اپنی جگہ پر آ جائے۔ اور وہ حالات کون سے ہوتے ہیں؟
وہ حالات پھر انسان کے نفس کو، اس کی اسپریچولیٹی کو بیلنس کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ تھوڑے سخت حالات ہوتے ہیں، یہ سخت حالات ہوتے ہیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں تاکہ انسان نے جو بیلنس خراب کیا وہ اپنی جگہ پر آ جائے۔ اب یہ دو چیزیں موجود ہیں، یا تو فارگیونیس یا پھر پنشمنٹ، کیونکہ پنشمنٹ، آزمائش، تکالیف یہ ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے بہت سارا ایسا دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دل کے بڑے سخت ہوتے ہیں، زبان کے سخت ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی سخت چیز ان کی زندگی کے اندر ہوتی ہے، وہ ہمبل ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، پھر دوسروں کے ساتھ سختی نہیں کرتے، اپنے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو خرابی تھی وہ نارملائز ہو چکی ہوتی ہے، وہ بیلنسڈ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ دو راستے ہیں، یا تو فارگیونیس یا پھر پنشمنٹ۔ اگر فارگیونیس نہیں ہوگی تو پنشمنٹ ہوگی، اور پنشمنٹ نہیں ہے تو فارگیونیس ہے۔ فارگیونیس کب ہوگی؟ جب استغفار ہوگا۔ استغفار ہوگا تو جو اندر کی خرابی ہے، جو بیلنس خراب ہوا ہے، جو گلٹ بڑھ چکا ہے، اس کو نارملائز کرنے کے لیے اگر استغفار ہے تو فارگیونیس آتی چلی جائے گی، کیونکہ جب لوگ اللہ سے معافی طلب کر رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں، تو اللہ انہیں سزا نہیں دیتا۔ اب جب ہم نماز میں گئے، ہمارے ڈپریسڈ ایموشنز ہیں، یہ ایموشنز ہمیں اوور ویلم کر کے رکھتے ہیں، اور ہم اپنی سائیکولوجیکل، ایموشنل، فزیکل ہر ڈومین کے اندر ڈاؤن جا رہے ہیں۔ ڈاؤن کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اندر سے وہ بیلنس خراب ہے۔ اس بیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے دو ہی راستے ہوں گے، یا فارگیونیس یا پھر پنشمنٹ۔ اب موسٹلی ہمیں پنشمنٹ کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے دین کو بھولے ہوئے ہیں، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سے راستے دیے ہیں۔ اگر ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے، اور ہم اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں گے، استغفر اللہ، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے، تو الٹیمیٹلی کیا نتیجہ ہوگا کہ جو بیلنس خراب ہوا تھا وہ بیلنس مینٹین ہو جائے گا، جو خرابی اندر آئی تھی وہ نارملائز ہو جائے گی، چیزیں پھر ڈسٹرب نہیں رہیں گی، تو پنشمنٹ کی وجہ ہی باقی نہیں رہے گی۔ اور جب چیزیں ہی ڈسٹرب نہیں ہیں، جب بیلنس ہی ڈسٹرب نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہے کہ آپ کو رزق دیا جائے گا۔ آپ کے رزق کے دروازے جو بند ہو چکے تھے، آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ کھلنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ کشادگی کے ساتھ کھلنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ بارش نازل فرمائے گا، وہ لگاتار بارش نازل فرمائے گا، لگاتار۔ اور یہ وہ بارش ہوگی کہ اس بارش سے سیلاب نہیں آنا، اس بارش سے تباہی نہیں آنی، یہ وہ موسلا دھار بارش ہے جو زمین کے اندر جذب ہوتی چلی جاتی ہے اور مٹی کو تر کرتی ہے، اور وہ مٹی پھر اپنی جو خوبصورتی ہے نا وہ لے کر آتی ہے، پھلوں کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں۔ ان پودوں کے اوپر جو آپ کو پھل اور پھول نظر آتے ہیں، اگر مٹی بنجر ہوگی تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی کراپ نہیں لگا سکتے۔ اگر زمین بنجر ہے تو اس سے کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر زمین زرخیز ہے تو وہ بہت سارے بینیفٹس لے کر آئے گی۔ اور ہم تو جسٹ ایک ڈومین کا رزق دیکھتے ہیں نا، یہ رزق ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی تو بات ہے، استغفار سے زبان کا تار ہونا یہ رزق ہے، آپ اللہ سے اس رزق کو مانگیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نفع بخش ہے وہ رزق کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے۔ آپ کو عافیت چاہیے تو یہ رزق ہے، آپ کو استغفار سے تر زبان چاہیے، رزق ہے، آپ کو قیام اللیل کی توفیق چاہیے، یہ رزق ہے، آپ کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق چاہیے، یہ رزق ہے، آپ کے رزق کے اندر کشادگی چاہیے، یہ رزق ہے، آپ کو دل کے اندر کشادگی چاہیے، یہ رزق ہے، آپ کو جو ایموشنز ہیں، ایسے ایموشنز جو آپ کو اندر سے کام ڈاؤن رکھیں، وہ سپریسڈ ایموشنز نہیں ہوتے۔ جب آپ اندر سکون محسوس کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیلنسڈ خراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیلنس خراب نہیں ہے۔ تو جب بیلنس خراب نہیں ہوگا تو پنشمنٹ نہیں آئے گی، اور بیلنس خراب ہے، ہم سب کا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور اس بیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا تو فارگیونیس ہوگی تو یا پھر پنشمنٹ ہوگی۔ فارگیونیس کے لیے ہمیں استغفار کی جانب جانا پڑے گا، اپنی زندگی میں استغفار لے کر آئیں۔ اب یہاں پر درود شریف کا جو پارٹ تھا ہمارا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سوری، میں پہلے آپ لوگوں کو پوزیشن پر گائیڈ کری تھی۔ ہاں، جب ہمارا یہ رکوع کی پوزیشن آ گئی تو جتنے بھی سپریسڈ ایموشنز ہیں وہ ہمارے سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمیں ان سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، ہم مینٹلی ایک سکون محسوس کریں گے۔
تو رکوع کو اچھے سے کریں، تسبیحات کو اچھے سے پڑھیں. جب آپ فرض نماز میں ہیں نا، جب آپ جماعت کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس وقت ایسا نہیں ہے. اس وقت آپ کو امام کی جو سپیڈ ہے اس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. کیونکہ امام نے سب آڈینس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں. تو کوئی اپنی اسپریچولیٹی میں ہائی جا رہا ہے تو کوئی ڈاؤن بھی جا رہا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے دن کے وقت کام ہوتے ہیں جن کے لیے ان کو ارجنٹ جانا پڑتا ہے. اس لیے امام جو ہے وہ جماعت کے اندر نماز کو اتنا لمبا نہیں کرتے. تو جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، خاص طور پر آپ رات کے قیام کر رہے ہیں، تو اس وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ آسانی سے اس چیز کو جتنا لمبا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور جتنے ایمفسس کے ساتھ پڑھیں گے. ایون جو ہم نے دعائیں یاد کی ہیں، اب انہیں دعاؤں کو 3 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے نا، تو آپ کو ایک ریلیف فیل ہوگا. یہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ریلیف فیل ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ سجدے کے اندر جاتے ہیں تو یہ وہ سجدے کی پوزیشن ہے. یہ سجدے کی پوزیشن نا بیسیکلی اس سجدے کی پوزیشن میں آپ کا سر اور آپ کے جو پاؤں ہیں، جو آپ کے قدم ہیں، یہ ایک اسٹریٹ پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں. اسٹریٹ پوزیشن. اور یہ رحمہ کی پوزیشن کے اندر نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر آپ مرج ہو جاتے ہو. اب اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک بچہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی یہ پوزیشن ہوتی ہے، اس کے قدم اور اس کا سر ایک ڈائریکشن کے اندر ہوتے ہیں. اور وہاں پر وہ کس کی مرضی کے اندر ہیں؟ وہ اپنے ماں کی محبت اور رحمت کی آغوش کے اندر ہے. ماں کو چاہے باہر جتنی بھی تکالیف پہنچ رہی ہیں، وہ اپنے بچے کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتی. اور جب ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے حصار کے اندر ہوتے ہیں. نماز انسان کو فزیکلی بہت کچھ دیتی ہے، سائیکولوجیکلی بہت کچھ دیتی ہے، اسپریچولی بہت کچھ دیتی ہے. اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، اس کا آخرت کے اندر اٹھنا فرعون اور حامان کے ساتھ ہوتا ہے. نماز کی حفاظت کریں، نماز کو فار گرانٹیڈ مت لیں. نماز کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور ایسی صحبت میں شامل ہو جائیں جو آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر جائے. اپنی صحبت پر خاص چیک رکھیں. جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے ویسا رنگ آپ کے اوپر چڑھے گا. تو اچھا رنگ چڑھانا ہے، رسپانسبلٹی کا چڑھانا ہے، تو رسپانسبل لوگوں کی صحبت کے اندر ہیں. پاکستان کے اندر ایک چیز جو پاکستانیوں کی ناکامی کا باعث ہے نا، وہ ان کی غیر ذمہ داری ہے. ہر ایک چیز کے اندر غیر ذمہ داری ہے. آپ لوگ خود بھی صلاح سیریز کے اسٹوڈنٹ ہیں. صلاح ہمارے دین کی فاؤنڈیشن ہے، ہماری بنیاد ہے، ہماری جنت کے لیے چابی ہے. سب کو یہ پتہ ہے. لیکن صلاح سیریز کے لیے آپ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو انداز ہے، کہ جتنے پینڈنگ آپ لوگ اس چیز کو کرتے ہو، پروکریسٹینیشن پہ لے کر جاتے ہو. پروکریسٹینیشن پتہ ہے کن کا گناہ تھا؟ قوم سبا کا. قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، اور وہ باغ کتنے خوشنما تھے نا. لیکن جب وہ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے یہ کیا تو انہی کے وہ پھولدار پھلدار جو باغ تھے وہ خاردار جھاڑیوں میں بدل گئے تھے. غیر ذمہ داری انسان کو خاردار جھاڑیوں تک لے جاتی ہے. اور خاردار جھاڑیوں سے آپ کو کیا ملے گا؟ کیا سکون ملے گا؟ کیا راحت ملے گی؟ ان راستوں پر جب دین کے راستوں پر آپ آتے ہیں، یہ تو ایک خاص بلیسنگ ہے، ایک خاص توفیق ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. اور اگر آپ نے اس کو پروٹیکٹ نہ کیا تو وہ توفیق کھو جائے گی. آپ پروکریسٹینیشن میں جا رہے ہیں، ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں نکل رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے توفیق دور ہوتی جا رہی ہے. اور اگر توفیق دوبارہ واپس آئی ہے نا، تو اس توفیق کو فار گرانٹیڈ مت لیں، اس توفیق کی قدر کریں. اب صلوات کے بعد جو پارٹ آتا ہے وہ ہے تسلیم کا پارٹ. یعنی دعا آپ نے پڑھنی ہے، دعا کے بعد تسلیم ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا کے پارٹ کے اندر آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. موسٹلی جو پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب دیکھیں اس میں جو آتنا ہے نا، یہ بیسیکلی ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے گرانٹ کیجئے کچھ. یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ دیجئے، مجھے گرانٹ کیجئے، مجھے عطا کیجئے. اور اس کے بعد حسنہ. حسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسیلنٹ فارم آف ایوری تھنگ، کہ جو بھی آپ کو رزق ملے نا اس دنیا کے لیے، اس کی ایکسیلنٹ فارم ہو.
اور اس کے بعد آخرت کے لیے بھی ایکسیلنٹ فارم. اور اس کے بعد دیکھیں وقنا عذاب النار. اب دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ٹھیک ہے، تو ہم نے آخرت کے لیے تو حسنہ آخرت مانگ لی ہے کہ ہمیں ایکسیلنٹ فارم چاہیے آخرت کی بھی، تو سیپریٹلی وقنا عذاب النار کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایکسیلنٹ آخرت تو ملے گی، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اوپر بہت سے داغ لگا دیے ہوں گے، قلب سلیم کے ساتھ وہ واپس نہیں پلٹیں گے، تو ان کے داغوں کو اتارنے کے لیے نا ان کو جہنم میں کچھ عرصہ گزارنا پڑے گا، عذاب النار. اور ایون یہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ جب وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے تو وہ مکمل ڈسٹرائیڈ ہوں گے. جب وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخلے کے لیے نکالے جائیں گے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہوں گے. اور پھر ایک نہر الحیات ہے، نہر الحیات دا ریور آف لائف، وہاں سے ان کو باتھ لے کر گزرنے کا کہا جائے گا. جب وہ وہاں سے باتھ لیں گے تو اس کے بعد وہ مکمل ریجوینیٹ ہو چکے ہوں گے، کمپلیٹلی ریجوینیشن ہو چکی ہوگی. تو یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ جب ہمیں حسنہ آخرت مینشن کر دی گئی ہے تو سیپریٹلی عذاب کو کیوں ذکر کیا گیا. اور نار کے مطابق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا کہ نار اور نور کے اندر ایک چیز کامن ہے، گلو، دونوں کے اندر گلو ہوتا ہے. اور نار کے اندر جو ہے وہ حرارت ہوتی ہے، نور کے اندر حرارت نہیں ہوتی. نار جو جہنم کی نار ہے نا، اس سے ریلیٹڈ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز رسول پاک نے سکھائی ہے کہ جو فائر آف ہیل ہے اس کا کوئی گلو نہیں ہے، یہ ڈارک ہے. اب اندازہ کرو ایک ڈارک فائر کے اندر جب جلنا ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی. فائر آف ہیل تو ہم نے نہیں دیکھی نا، ہم نے تو وہ آگ دیکھی ہے جو ہمیں امیجز کے اندر یا سوشل میڈیا یا آگے پیچھے نظر آتی ہے، جس کو ہم امیجن کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کی آگ ہوگی ویسی وہ آگ ہوگی. وہ ویسی آگ نہیں ہوگی، وہ ڈارک فائر ہوگی جو انسان کو ختم کر کے رکھ دے گی، اس کے اندر تک کو ختم کر کے رکھ دے گی. اس لیے پناہ مانگے عذاب النار سے. اس کے بعد ایک اور دعا کی جاتی ہے مغفرت کی، اور مغفرت سے ریلیٹڈ بہت ساری دعائیں ہیں. تو بیسیکلی یہ دعا کا جو پارٹ ہے نا، اس پارٹ کے اندر آپ جون سی بھی مرضی دعا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جون سی بھی مرضی دعا چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں. دعاؤں کا بیسک ایک کنسیپٹ سیکھیں، ٹرانسلیشن سیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ان کا کنسیپٹ سیکھیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو اس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا کی کا جو ایک کنسیپٹ سمجھایا ہے کہ جب عذاب النار کی بات آتی ہے تو کیسا عذاب ہے، اور حسنہ ہے تو کیسی حسنہ دنیا اور حسنہ آخرت ہے. اور جب آتی نہ آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ عطا کیجئے، ہمیں یہ دیجئے نہیں، ہمیں عطا کیجئے. تو اس طرح سے دعائیں سیکھیں اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں. تو یہاں پر اب اس کے بعد کیا پارٹ آتا ہے تسلیم کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کم کا مطلب ہوتا ہے آل آف یو، کہ سلامتی ہو تم سب پر، یعنی کہ جتنے بھی نماز پڑھے ہوتے ہیں پھر ہم ان سب پر سلامتی کی دعا مانگتے ہیں. تو یہاں پر اب صلاح سیریز کا جو پورا پارٹ تھا وہ اینڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارا ایک لیکچر ہے، اینڈنگ کلاس ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل یہ جرنی ہماری اختتام کو پہنچتی ہے. جتنی بھی اس میں خیر تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی، اور جو بھی شر یا خرابی تھی وہ میری جانب سے تھی اور ہماری جانب سے تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے معاف فرمائے. کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بھی خیر تمہیں پہنچے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جو بھی شر تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو لا الہ الا اللہ کے کنسیپٹ کو پکا رکھیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو نہ تو کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے نہ شر پہنچا سکتی ہے. اور اپنے دلوں کو گلے شکوہ شکایت، اضطراب اور بدلے کی آگ ان سب سے پاک رکھیں، کیونکہ یہ آگ وہ ہے جس میں آپ سب سے پہلے خود جلتے ہیں پھر دوسروں کو جلاتے ہیں. تو پوری زندگی جل جل کر گزارنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اپنے دلوں کو ہلکا رکھیں. اگر اڑان بھرنی ہے نا تو زنجیریں کاٹنی ہوگی، زنجیروں کے ساتھ آپ اڑان نہیں بھر سکتے. تو ان زنجیروں کو کاٹیں اور اپنے دل کو مطمئن رکھیں اور اپنی نماز کے اوپر فوکس رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیقات اور دعائیں مانگیں. زندگی کے اندر استغفار کو شامل کریں تاکہ آپ کو رزق، توفیقات، کیونکہ توفیق بھی رزق ہے، آپ کو اس کے اندر برکت ملے. یہاں پر اب میں اس کلاس کو اینڈ کرتی ہوں.
اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.